لك والملك لا شريك لك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمین شریفین کی حاضری، حج بیت اللہ کا اعزاز اور عمرہ کرنے کی سعادت ہر ایمان والے کے دل کی ایک تڑپ ہوتی ہے. ہر مسلمان، وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ ضرور ہوتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اپنے در پر بلا لیں، اپنے گھر کی حاضری کی سعادت نصیب فرما دیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کا اعزاز نصیب فرما دیں. لیکن عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس سعادت سے طلب والے تو فیض یاب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر طلب نہ ہو، شوق نہ ہو، اہتمام نہ ہو تو ممکن ہے کہ پیسہ بہت زیادہ ہو، ممکن ہے کہ وسائل بہت ہوں، ممکن ہے کہ امکانات بہت زیادہ میسر ہوں، لیکن اس کے باوجود انسان حاضری سے محروم رہتا ہے. اور اگر طلب ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، وسائل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو ایسے خوش نصیب لوگوں کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ضرور اپنے در پر بلاتے ہیں. اور یہ بات تجربے سے معلوم ہوئی، قطعی اور یقینی بات ہے کہ حرمین شریفین کی حاضری کا دار و مدار پیسے پر نہیں ہے، وسائل پر نہیں ہے، مالداری پر نہیں ہے، اسباب پر نہیں ہے، امکانات پر نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے قبولیت پر ہے. یہ اللہ رب العزت کے اذن کا نتیجہ ہے، یہ انسان کی طلب اور شوق کا نتیجہ ہے. جتنا زیادہ کوئی آدمی طلب اور شوق کا اظہار کرے گا، اللہ اپنی رحمت سے اسے اپنے در کی حاضری نصیب فرمائیں گے. اس کے لیے اللہ رب العزت سے مانگنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو، ہر روز صلاۃ الحاجت پڑھنے کا اہتمام ہو، ہر دعا میں لازمی طور پر اسے شامل کر لیں کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت اور اپنے کرم سے اپنی بارگاہ کی مقبول اور بار بار کی حاضری نصیب فرما دے. جتنا انسان مانگے گا، کوئی نہ کوئی وقت قبولیت کا ضرور ہوگا جس میں اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما کر اپنے در کی حاضری نصیب فرما دیں گے. اور دوسرا، عملی طور پر اس کا اہتمام ہو کہ انسان حج کی تیاری کرے، جتنا اسے توفیق ہو وہ تیاری کرے. اگر اس کی مالی گنجائش بہت کم بھی ہے تو وہ اپنے حساب سے تھوڑا تھوڑا پس انداز جمع کرتا رہے، تھوڑے تھوڑے رقم کے جمع کرنے کا بندوبست کرے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ کسی غلے میں، کسی ڈولی میں، کسی باکس میں وہ اپنی طرف سے رقم جمع کرتے ہیں. انہیں عیدی ملے تو وہ جا کر اس میں ڈالتے ہیں، انہیں کوئی اور جیب خرچی ملے اس میں سے بچا کر اس میں ڈالتے ہیں، اور ان کو ایک ٹارگٹ دیا ہوتا ہے. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سائیکل لینی ہے، بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کمپیوٹر لینا ہے، بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں چیز لینی ہے. اس کا ایک ہدف ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہے، اس کے لیے وہ رقم جمع کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اس بچے کے رقم جمع کرنے پر اور اس کے رقم کے نکلنے پر دار و مدار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ماں باپ جب فیصلہ کرتے ہیں کہ اب یہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ ہم نے اسے سائیکل لے کر دینی ہے، اب یہ اس قابل ہو گیا کہ ہم نے اسے فلاں چیز لے کر دینی ہے، تو وہ اس کا وہ جو بکس ہے اسے کھولیں گے، اس میں سے جتنے پیسے بھی نکلیں گے باقی پیسے اپنی طرف سے ڈال کر اسے وہ سائیکل اور وہ چیز لے کر دے دیں گے. ایسے ہی مثال کے بغیر صرف سمجھانے کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی انسان کو اپنا شوق دکھانا ہے. اور وہ شوق دکھانے کے لیے جب اپنی محدود آمدنی میں سے یا جتنا اللہ رب العزت نے اسے توفیق نصیب فرمائی، حج کی نیت سے، حرمین شریفین کی حاضری کی نیت سے جو اسے توفیق ہو وہ رقم جمع کرتا رہے گا، تو اللہ رب العزت اس کے اس تیاری اور اس اہتمام کی وجہ سے اللہ رب العزت جب فیصلہ فرمائیں گے تو اس فیصلہ فرمانے کے بعد پھر اس کے جمع کیے ہوئے جو رقم ہے، جو اس کا بندوبست ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے بندوبست کر کے اپنی رحمت سے اسے اپنے در پہ بلا لیں گے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کسی نے بچی کی شادی کروانی ہے، مکان بنوانا ہے، پلاٹ لینا ہے، گاڑی لینی ہے، ہر ایک معاملے میں ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں، ہم کوئی اس انداز سے کوئی ارینجمنٹ کرتے ہیں
کہ کبھی کسی سے قرض لے لیا, کچھ رقم ادھر سے ادھر کر دی, کچھ اور جمع کر لی, کوئی ایک ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح کی پلاننگ ہم اپنے مکانات کے لیے, اپنے پلاٹوں کے لیے, اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے, اپنی چیزوں کی خریداری کے لیے کرتے ہیں, اگر اس طرح کی, اس سے کم درجے کی صحیح, لیکن ہم فکر مندی شروع کر دیں, پلاننگ شروع کر دیں, اہتمام شروع کر دیں, تیاری شروع کر دیں, تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہوگا جب اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے در کی حاضری نصیب فرمائیں گے. عموماً یہ دیکھنے میں آیا کہ تیاری نہیں, فکر مندی نہیں, اہتمام نہیں, شوق نہیں, اعمال کا اہتمام نہیں, دعاؤں کا اہتمام نہیں, اور جتنی گنجائش ہے اس کے حساب سے اس کی تیاری کی فکر بھی نہیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی بس ہم حج کے لیے نہیں جا سکے اور ہمارے لیے بلاوا نہیں آیا اور پتہ نہیں کب آئے گا. تو بھائی جتنا انسان سنجیدہ ہوگا, جتنا وہ فکر مند ہوگا, جتنا وہ اہتمام کرے گا, جتنی وہ تیاری کرے گا, اللہ اپنی رحمت سے اپنے در کی حاضری اس کے لیے ضرور مقدر فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے بار بار اپنے در کی مقبول حاضری مقدر فرمائیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.